کہانی کی شروعات ہوتی ہے جولین نامی لڑکی سے، جو کہ 1954 میں جرمنی کے شہر پیرو میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد ایک جرمن سائنٹسٹ تھے اور اس کی والدہ ایک بایولوجسٹ تھی۔ دونوں ایمیزون کے جنگل میں ریسرچ کرتے تھے۔ جولین بھی اپنی والدہ کی طرح نیچر اور جانور سے پیار کرتی تھی۔ جولین صرف 17 سال کی تھی جب اور اس کی ماں فلائٹ پر سوار ہوئے۔ اس فلائٹ کا نام تھا لانسا فلائٹ نمبر 508، جو کہ لیما پیرو سے بکالپا شہر جا رہا تھا۔ کرسمس بھی تھی، جس کی وجہ سے بہت سی فیملیز اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ فلائٹ نارمل چل رہی تھی کہ اچانک ایک بہت بڑا سٹارم آیا۔ جہاز آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے ہوا میں ہی ایکسپلوڈ ہو گیا، جس کی وجہ سے جولین کی ماں اور تمام 91 لوگ مارے گئے۔ صرف جولین زندہ بچی۔ جب جہاز ٹوٹا تو جولین اپنی سیٹ بیلٹ کے ساتھ ہی اپنی سیٹ پر ہی بند گئی۔ وہ ہوا میں ہی سیٹ کے ساتھ نیچے گرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کے گرنے کی سپیڈ تھوڑی کنٹرول ہو گئی۔ ایمیزون کے رین فارسٹ کے گھنے جنگل نے بھی اس کے گرنے کی سپیڈ کو تھوڑا کم کر دیا۔ گرنے کی وجہ سے اس کو کافی چوٹیں تو آئیں، لیکن پھر بھی اس کی کالر بون ٹوٹ گئی۔ بدن پر زخم اور کٹس لگ گئے، آنکھ میں بھی انجری ہوئی، اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو وہ جنگل میں پوری طرح اکیلی تھی۔ اس کے پاس صرف جانور اور انسیکٹس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس کے پاس نہ کھانا تھا، نہ ہی زخموں پر لگانے کے لیے کوئی میڈیسن۔ پاکٹ میں صرف ایک ٹافی تھی۔ ماں نے اس کو پہلے سکھایا تھا کہ جنگل میں اگر زندہ رہنا ہو تو ندی کو فلو کو فالو کرو، وہ ہمیشہ لوگوں تک لے جاتا ہے۔ جولین نے ایک چھوٹی لکڑی ڈھونڈی اور اس کے ساتھ چلتی رہی۔ اس نے پانی جنگل کی ندی سے پیا اور اپنی پیاس بجھائی، اور ساتھ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں کھاتی رہی، اور اس کے جسم پر بھی بہت بڑے بڑے کیڑے لگ گئے، لیکن اس نے اپنی بایولوجی کی نالج سے ان کیڑوں کو نکالا۔ رات ہوئی تو جانوروں کی آوازوں سے ڈرتی رہی، لیکن اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ 11 دن بعد وہ ایک ندی کے کنارے چھوٹی سی بوٹ اور شیلٹر تک پہنچی، جہاں کچھ لوگ جھڑیاں کاٹ رہے تھے۔ وہ ان لوگوں تک پہنچی، وہ لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک چھوٹی سی بچی اس گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہے، وہ بھی زخمی حالت میں۔ ان لوگوں نے اس بچی کو کھانا پانی دیا اور ان سے پوچھ گچھ کی۔ جولین نے سارا واقعہ بتایا اور وہ اس کو کشتی میں بٹھا کر قریبی گاؤں لے گئے، جہاں انہوں نے ریسکیو ٹیم کو بلایا۔ ریسکیو ٹیم نے اسے ہاسپٹل پہنچایا۔ جولین 91 پیسنجر میں سے صرف ایک سروائیور تھی۔ ہاسپٹل میں علاج کے بعد انہوں نے اس کے گھر والوں سے رابطہ کیا اور اس کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ پھر اس نے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کی اور بایولوجی میں ڈاکٹریٹ کیا۔ آج وہ جرمنی کے ایک یونیورسٹی میں بایولوجسٹ اور لائبریرین کے طور پر کام کر رہی ہے۔ اگر جولین کو جنگل کے بیسکس نہ آتے تو وہ کبھی زندہ نہ بچتی۔ اس نے اپنی زندگی پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا When I Fell From the Sky۔ جولین کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نالج اور ہمت زندگی بچاتی ہے۔